السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین کرام، ہم آج اس ویڈیو میں تکبیرات تشریق یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ تکبیرات تشریق کیسے آئی اور کون لے کے آئے۔ محترم سامعین کرام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فدیہ لے کر جاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس ڈر سے کہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کر دے، اللہ اکبر کہہ کر پکارنے لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی تو بشارت و خوشخبری سمجھ کر پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھے کہ فدیہ آ گیا تو اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حمد اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو تکبیرات تشریق اسی طرح آئی ہے۔ تکبیرات تشریق کے مسائل کے بارے میں آئیے جانتے ہیں، اور یہ تکبیرات کب کہا جاتا ہے اور کون سے مہینے میں کہا جاتا ہے، آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک، یعنی 23 نمازوں تک مقیم، مسافر، مرد، عورت، شہری، دیہاتی، منفرد ہو یا باجماعت نماز ادا کرنے والا، سب پر ایک مرتبہ سلام کے فوراً بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد درمیانی بلند آواز سے کہنا ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے، البتہ عورت آہستہ آواز میں کہے۔ اگر امام تکبیر کہنا بھول جائے تو مقتدی حضرات فوراً کہے، امام کا انتظار نہ کرے۔ مقتدیوں کی تکبیرات سن کر امام کو بھی یاد آ جائے گا۔ اگر تشریق کے دنوں میں نماز قضا ہو جائے اور انہی دنوں میں قضا کر لے تو تکبیر کہے، ورنہ نہیں۔ تکبیر تشریق نماز کے فوراً بعد کہے۔ اگر سلام پھر کر بات کر لی یا مسجد سے نکل گیا یا زور سے ہنس پڑا یا وضو توڑ دیا تو تکبیر تشریق ساکت ہو جائے گی۔ مسبوق شخص یعنی جس کی ایک یا زائد رکعت چھوٹ جائے تو وہ سلام کے بعد تکبیر کہہ لے، اور اسی طرح عیدگاہ جاتے ہوئے راستہ میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہنا سنت ہے۔ عید الفطر میں آہستہ اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے کہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔